دین کی دعوت کو سن کر پکی اور سچی توبہ کر رہے ہیں۔ تو میرا ہے کر دیکھتے بیٹھنا وہ حسن بصری کیا کہتے ہیں اپنی مجلسوں میں، اسی اور بولو عمر کا ذکر کرو، عمر کا ذکر کرو، تمہارا دل بھی روشن ہو جائے گا، تمہارا دماغ بھی روشن ہو جائے گا۔ اسلام کے گلشن جن حضرات نے اپنا قیمتی خون دے کے سدا بہار رکھے، سر فرشت عمر کا نام پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، سر فرشتوں دے اندر عمر کا نام۔ آپ کی ہمیشہ آرزو اور تمنا رہی کہ یا اللہ نے اپنے رستے شہادت دے، ہر وقت ذات ان بات آتی۔ سفر حج تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں اور رات دا وقت چند چڑھیا ہے 14ویں دا، کینکرا دا بستر بنا لیا اور لیٹ گئے، ہاتھ اٹھا لے کہنے لگے یا اللہ میرے کوا کمزور ہو گئے نے، میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، خلافت یا اللہ 22 لاکھ مربع تک میل پہنچ گئے، میں میرے اللہ ہن میرا وجود برداشت نہیں کر سکتا، میں رعایا دی کہ میں خدمت کراں، کہ میں دیکھ بھال کراں، عرشا والیا میں چند ول ویکھدا دیاں روشنیاں بڑیاں نے، پھر اس زوال ول آ گیا، اسی طرح میں بھی عدل و انصاف دے نال پوری دنیا نو روشنیاں پہنچائیاں نے، میرے اللہ ہن میرا دل چاہندا ہے، میرا دل چاہندا ہے مینوں میرے یاراں دے نال ملا دے۔ یا اللہ میرا دل چاہندا ہے ہن مینوں میرے یاراں کول پہنچا دے، اپنے کول بلا لا، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک۔ عرش والیا میں کچھ نہیں منگدا، میں 2 چیزاں منگدا، مینوں شہادت دے مدینے والی، اور شہادت بھی مینوں دے مدینہ رسول دے اندر، شہادت بھی دے بدر وچ نہیں، احد وچ نہیں، تبوک وچ نہیں، میں شہادت بھی منگدا اور شہر بھی میں مدینہ منگدا، مینوں مدینہ منورہ دی شہادت عطا کر دے۔ آواز آتی ہے عمر تو میرے ہاں بڑا پسندیدہ ہے، بڑا مقبول ہے، تو بڑی دین دی خدمت کیتی ہے، تو بہت ہی زیادہ اسلام نو ترقیاں عطا کیتیاں نے، تیرے آتے تے میں خود عرشاں تے خوشیاں مناندا رہیا، تو 2 چیزاں منگ رہا میں تینوں 4 عطا کراں گا، شہادت بھی دیاں گا، مدینہ بھی دیاں گا، مصلی رسول بھی دیاں گا، تیری قبر محمد دے روضے چ بھی بناواں گا۔ سبحان اللہ، منگن والا تھوڑا منگنا ہے، دین والا زیادہ۔ سبحان اللہ، حضرت علی کو کسی نے شہد منگے اسی حضرت وہ دے دیو چھٹا فرمایا پورا مشکیزہ ہی دے دیو، سبحان اللہ، تھوڑا جی منگ رہے ہیں، فرمایا اپنی طلب کے مطابق منگ رہے ہیں، اسی اپنی ثقافت کے مطابق سبحان اللہ، میں عطا کر ہوں، میں 1 منٹ دو۔ عمر مدینہ کیوں منگدا ہے؟ کہنے لگے میں مدینہ منگدا ہے اس لیے مدینے میں رہنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں منگدا ہے مدینہ؟ کیوں منگدا ہے مدینہ؟ عمر کہنے لگے لوگوں میں اس لیے مدینے کی شہادت منگدا، مدینہ
مدینہ رحمت دا خزینہ ہے، مدینہ برکتاں دا خزینہ ہے، نبوت دا دفینہ ہے، اہل سنت والجماعت دی عقیدت دا نگینہ ہے، مدینہ منورہ ارمانہ دی جنت ہے، مدینہ منورہ سکون دا گہوارہ ہے، امن دا گلستان ہے، عافیت دا ٹھکانہ ہے، توحید و سنت دا مرکز ہے، فیوز و برکات دا منبع ہے۔ میں مدینہ اس لئے منگدا انوارات دا چشمہ مدینہ ہے، میں مدینہ اس لئے منگدا کہ اے میزبان مصطفیٰ ہے، میں مدینہ منگدا مدینے چ بہار بھی ہے، مدینے دے اندر گزار بھی ہے، میں اس لئے مدینہ منگدا یا رب مجھ کو فضا یاد آتی ہے، یا رب مجھ کو مدینے کی فضا یاد آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا تو ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے میں مدینہ منگدا اور عاشق بھی منگدے ہیں، سبحان اللہ، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جانی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ سبحان اللہ، میں مدینہ منگدا، مدینہ منگدا، فرمایا دی مٹی چ بھی شفا ہے، عثمان بھی مدینہ نہیں چھڑدا، نہیں پہنچے، امام مالک مدینہ نہیں چھڑدا، قاسم نانوتوی آکھدا مدینے چ موت آ گئے، مینوں مدینے دی موت ملے، جنت البقیع چ قبر دی مینوں جگہ مل جاوے، ہر عاشق دی تمنا یہی ہے، موت آوے مدینے دی آوے، قبر بنے جنت البقیع دے اندر۔ سبحان اللہ، آمین کہہ دو سر۔ آمین، میں مدینہ منگدا کیوں؟ میں پھر لگا ذرا بیدار کرن دو نا، حالے توڑے سے ذوق نہیں ہوگا۔ حاجی امین صاحب اپنے شاہد صاحب پر توجہ کرنا، چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، سبحان اللہ، کوئی ایسا منظر سبحان اللہ، زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت حسین، چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں کیوں، جنت میں ہے سب کچھ مدینہ نہیں، جنت میں ہے سب کچھ مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سبحان اللہ، اللہ سب کو لے جائے، آمین، اس لیے میں مدینہ منگدا۔ چلو جی ہوگی گل، اگے چلو ذرا، حج تو واپس آ رہے، مدینے پہنچ گئے، حضرت کعب پتہ کی کہہ رہے ہیں، اے میرے ملک شاہد کا بیٹا ہے، شاہد صاحب عاشق ہے، شاہد رسول، توجہ میرے بات، مدینہ منورہ میرے بندے، حضرت کعب تورات دے بھی حافظ سن، انجیل دے بھی حافظ سن، کدی تورات بن گئے، کدی عمر بن گئے،
انجیل وال کہتے عمر وال تھوڑی دیر تو بات کہنے لگے عمر جو علامات آپ کی تورات میں ہیں انجیل میں ہیں حضور نے جس کام کے لیے اللہ سے آپ کو مانگا تھا تورات و انجیل بتا رہی ہے وہ کام مکمل ہو گئے تیرا ذکر جیو تے آ جائے تیرے پیر نہیں لگے یہ آروائی کا میرا ذکر ہے اور میرا ذکر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر میرا ذکر صدر کے عراق کے اندر کعب نے آکھیا تیرا ذکر تو رات بھی انجیل بھی ہے رب دے قرآن بھی ہے مینوں کہنے ہو فیصلہ باد والے عمر تیرا ذکر جواب کی سیگا سن کے کہنے لگے یہ میرا کمال نہیں یہ کمال والے کا کمال ہے سبحان اللہ یہ میں آگے چل کے دستا لیکن عمر تیرا ذکر تورات میں بھی ہے تیرا ذکر انجیل میں بھی ہے تیرا ذکر بخاری بھی ہے نسائی بھی ہے ابن ماجہ میں ہے تیرا ذکر مشکات شریف کے اندر ہے تیرا ذکر مکہ کے اندر بھی ہے مدینہ منورہ کے اندر بھی ہے نہیں تیرا ذکر مصطفیٰ کی زبان پر بھی ہے مرتضیٰ کی زبان پر بھی ہے خدا کی زبان پر بھی ہے عمر تیرا ذکر فرشاں پہ بھی ہو رہی ہے رب دے عرشاں پہ بھی ہو رہی ہے نعرہ تکبیر میرے بات نعرے رہن دو پوری دنیا چور ہے سبحان اللہ اصول اپناؤ نہ نعرے کچھ نہیں تھی سپیکر چپاتے ہو تھی فلیکسا نچتے ہو نعرے لگتے ہو انہوں نے زندگی دے اصول اپناؤ پھر کامیاب ہو جاؤ سبحان ایک جملہ کہہ رہا ہوں یعقوب دا نور یوسف سے خیر ہو ذرا یعقوب دیا اکھاں دا نور میں بھی ذرا توجہ کرو یعقوب علیہ السلام دیا اکھاں دا نور یوسف سے اور نور لے گئی زلیخا یعقوب دیا اکھاں چ موتیا ہوتا رو رو کے 40 سال ہو گئے حالے بھی نہیں تسی پہنچے میں کتنے لے جا رہے صاحب علم توجہ کرو یعقوب دیا اکھاں دا نور یوسف اور ایک نور لے گئی زلیخا یعقوب رو رو کے وہ دیا اکھاں دے اندر موتیا ہوتا ہے عمر دا نور لے گئے لندن ڈالے عمر دا نور لے گئے لندن والے تے موتیا ساڑھی آنکھاں دے اتر آئے وہاں عدالتوں میں خود لے کے عدالت کے باہر لکھا ہوا عدل عمر ہوگا یہاں اونچی دے کہو سبحان اللہ عدل فاروقی ہوگا یہاں یار گھر دی ساڈی روشنی سی تے لے ہو گئے ساڈا چنگ او لے گئے تے انہاں دا گند اسی رہ گئے کیوں تعریفاں کرتے ہو لندن امن ہے سکون ہے فلان ہے یہ ہے وہ عمر کو اپناتے ہیں ہم نے اپنوں کو چھوڑ دیا ہے اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اللہ میں دور چلا عمر دا ذکر تورات دے انجیل دے اندر نہیں رب دے قرآن دے اندر محمد الرسول اللہ برامدے علیہ میں نہیں کیا سبحان اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قرآن میں ہے تورات میں انجیل ہے والذین معه أشداء
میرا کمال نہیں کہڑا کمال بولو تو شیر سناؤں سبحان اللہ ذوق تو تہاڈا کوئی نہیں پر میں کی کراں مینوں تے اونٹ چرانے نہیں آندے اللہ مینوں اونٹ نہیں چرانے اج 22 لاکھ مربع میل فرما روا جدے کرتے دے پیوند ویکھ کے اگلے چابیاں بیت المقدس دیاں حوالے کر دیں آپ کا صدر کہاں ہے؟ ایوان صدر انہوں نے کہا ہمارا صدر ایوان صدر نہیں ہوتا تو پھر آپ کا سربراہ کہاں ہے؟ پر میں مسجد نبوی میں چلے جاؤں مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے وہ جڑا گارا بنا رہے ہیں نا وہ ساڈا حاکم ہے میں نے ایک گل اور یاد آ گئی کیسرے روم نے 3 چیزیں تحفے پہ بھیجیاں جاؤ ہماری کو 3 تحفے دے کر آؤ آیا کیسے ایک زہر کی شیشی سے ایک عطر کی شیشی سے ایک دوشیزہ حسین و جمیل لڑکی تحفے میں دے کیسرے روم جب پہنچا کیسرے روم نے تحفے بھیجے ہیں کیا ہے اس نے کہا جی زہر کی شیشی ہے اس میں اتنا زہر ہے اس کو جو سونگ لے وہ بھی مر جاتا ہے وہ ڈھکن کھولے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع سارے ٹھیک ہیں وہ دیکھ لے یہ جو پی گئے جو پیپسی کی بوتل پی لینا اور کیا تحفہ یہ عطر ہے ایک دفعہ لگاؤ تو 2 ماہ تک اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی ڈھکن کھولے گارا بنا رہے سن ساری شیشی ہوتے تھی چھوڑ دیتے اور کیا ہے عجیب نہیں ہے کہنے کہ وہ دوشیزہ حسین و جمیل لڑکی اس نے تحفے میں بھیجی گارا بنا رہے سن تعمیر ہو رہے سی مسجد فرمایا مزدوروں تواڈے وچ کوئی ہے ایسا جدی شادی کوئی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ میری کوئی نہیں ہوئی میں چلے دے نال نکاح کر لا چلا انہوں نے بعد وچ رپورٹ دیتی انہوں نے کہا تواڈا کوئی وار نہیں چل سکتا سبحان اللہ کو من اجلا ہوئے نا نفس اجلا ہوئے من اجلا ہوئے پھر بات بنتی میرا کمال نہیں ہے کمال والے دا کچھ ہی بولو تو دسن سستی کوئی نہیں میرا کمال نہیں ہے کمال والے دا کمال ہے حضور دیاں جتیاں چ بیٹھن دا کمال ہے مجلس چ بیٹھن دا کمال ہے محفل دے اندر بیٹھن دا کمال ہے ورنہ میرا کمال کوئی نہیں میں نے اونٹ نہیں چرانے آندے سان پھر میں نے کہہ لین دیو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا سبحان اللہ کس نے ذروں کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمت نے کیا کس کی حکمت نے کیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ فہیم صاحب ذرا اور آدھا گھنٹہ لیٹ آنے سے کل قیامت والے دن عمر میں پوچھنا ہے کہ میرا ذکر سننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا نیٹ دیکھنے کا ٹائم تھا فیس بک دیکھنے کا ٹائم تھا
گپا نہیں ٹائم سی وزارت پھرن نہیں ٹائم سی کہ جدوں اعلان ہوا سی کہ اگلا جمعہ فاروق اعظم دے فضائل تے شہادت تے ہونا تے میری شہادت اور میرے مناقب سنن لئی تیرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں سی تے سوچ تیرا اس وقت حال کی ہوئے گا. توجہ میرے ول ذرا، میرا کمال نہیں کمال والے کا کمال. ایک بڑی پیاری گل رہ گئی ہے، وہ سن لو ذرا، مزہ آ جائے گا. 22 جمادی الثانی، ذرا غور نہ سن، 22 جمادی الثانی کو صداقت کا آفتاب غروب ہوا اور 23 جمادی بولو ثانی جمادی الثانی 23 جمادی الثانی کو عدل کا آفتاب طلوع ہو گیا. کیا مطلب؟ 22 کو صدیق اکبر کی وفات، 23 جمادی الثانی کو عدل و انصاف کا آفتاب طلوع ہو گیا. اور جب یہ خلافت کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو 3 باتیں. 13 ہجری تھی، کتنی؟ 13 ہجری. کیا کہا؟ کرسی صدارت پر بیٹھ کے بولتے یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے طاقتور کر دے، ایسی طاقت جس میں ظلم نہ ہو. یا اللہ میں انسان، میں کنجوس ہوں، مجھے ایسا سخی کر دے جس میں ریا نہ ہو. تیسری بات، یا اللہ خلافت کے کاموں میں مجھے اتنا مصروف نہ کر دینا، میں قرآن مجید انوارات و برکات اور نوادرات سے کہیں محروم نہ ہو جاؤ. تین باتیں ہیں، اگلی بات سنو. خلافت حلق اٹھان لگے پہلے کرنا ہے اور فرمایا میرا قدم ہوگا میرا پاؤں ہوگا. ظالم کا ایک رخسار زمین پر ہوگا، دوسرے رخسار پر عمر کا قدم. مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. سبحان اللہ. ظالم کا ایک رخسار زمین پر ہوگا، دوسرے پر عمر کا قدم ہوگا. اس وقت تک قدم نہیں ہٹاؤں گا جب تک وہ ظلم سے توبہ نہیں کر دے گا. سبحان اللہ. فرمایا اگر میں مظلوم کو حق نہ دلا سکوں تو میرا ایک رخسار زمین پر، مظلوم کا پاؤں میرے رخسار پر ہوگا. کہنا کیا چاہتا ہوں میاں صاحب؟ میں کہتا ہوں یہ عمر نے جو خطبہ دیا ہے خلافت کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے، اس خطبے کو اسمبلی ہال میں لٹکاؤ. نہیں پہنچے. اس خطبے کو اسمبلی ہال میں لٹکاؤ. دیکھو عمر نے کیا کہا. اس خطبے کو گورنر ہاؤس میں لہراؤ، اس خطبے کو وزیر اعلیٰ کے ہاؤس میں لہراؤ، اس خطبے کو وزیر اعظم کے ہاؤس میں لٹکا دو، صدر کے ایوان میں اس کو لٹکا دو. میں کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کے اندر جنت کا مزہ نہ آئے تو مجھے آ کر پکڑ لے گا. پھر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا میں جنت کا مزہ ہے. بلکہ میں اور کہتا ہوں یہ لٹکا لو، اس پہ عمل کر لو. جنت کے فرشتے بھی کہیں گے بتاؤ اور جنت کو کس طرح سجانا ہے. سبحان اللہ. جنت کا مزہ دنیا میں ان فرمودات کو لٹکاؤ، اس پہ عمل کرو. یہ رہنمائے اصول ہیں حکمرانوں کے. دریائے فرات کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھ لو
نیت صاحب میں اس طرح کہنے لگا قدرت اگر 10 سال عمر کو اور زندگی دیتی تو پوری دنیا میں کفر کا نام و نشان مٹ جاتا. یہ انگریز نے بھی لکھا کہ اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا اور 10 سال وہ رہتا تو دنیا میں کفر کا نام و نشان مٹتا. میرے اور آپ نے پڑھا ہی نہیں سنا ہی نہیں. جس وقت کا میرا کمال نہیں کمال والے دا کمال. انہیں چیزیں منگی سب دعا قبول ہو گئی. کی ہو گئے؟ آپ نے اعلان کر رکھا تھا کوئی غیر مسلم بالغ مدینے میں نہیں رہ سکتا. بات نہیں سمجھ کوئی غیر مسلم بالغ مدینے میں نہیں رہ سکتا. یہ حکم فرمان شاہی جاری ہوا. مغیرہ بن شعبہ صحابی وغیرہ کہتے ہیں اے جڑا بندہ ہے نا ابو لولو فروز نامی اے بڑے کم جانتا ہے مجوسی ہے ایرانی ہے اس کو یہاں رہنے دو یہ میرا غلام ہے کم بڑے جانتا ہے کم آئے گا. آپ نے تو آرڈر دے رہے کیسے کہ کوئی غیر مسلم بالغ مدینے سے حضرت اینو دے رہے ہیں. حضرت علی نے بھی فرمایا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو. یہی بدبخت پھر قاتل بنا ہے. خیر ہو مسجد میں توجہ میری طرف. ایک دن آگے حضرت عمر کو کہنے لگے جی میرا مالک ٹیکس بہت لیتا ہے کیا کیا کرتے ہو بھائی؟ اس نے کہا یہ کام بھی کرتا ہوں یہ کام بھی کرتا ہوں یہ کام. کتنا ٹیکس ہے؟ 2 درہم. فرمایا تیرے پاس ہنر ہی اتنے ہیں یہ زیادہ ٹیکس نہیں ہے. مجھے بھی چکی بنا کر دے جو ہوا سے چلے. آٹا کہنے لگا میں آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کی شہرت مشرق میں بھی ہوگی مغرب میں بھی ہوگی. یہ کہہ کے نکلا. حضرت عمر کہنے لگے ساتھیو مجھے قتل کی دھمکی دے حضرت گرفتار کر لیں. فرمایا شعبے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کے اوپر الزام ثابت نہ ہو جائے. فجر دی نماز دے اندر عمر خود نماز پڑھن سے مدینہ طیبہ دے اندر حسن بھی کھڑے حسین بھی کھڑے صحابہ بھی کھڑے نے. فجر دی نماز دے اندر حضرت عمر آئے مصلی رسول تے جدوں کھڑے ہون لگے اے ظالم بے صف دے اندر کھڑا سی. جدوں عمر نے آکھیا اللہ اکبر اے صف چوں نکلیا خنجر ماریا ایک ماریا دوسرا آپ گر گئے. آپ نے فرمایا عبدالرحمن میں جاندا چلا جاواں میں تڑپدا ہاں تڑپ جاواں میں مردا ہاں مر جاواں. مینوں پتہ ہے کہ مصلی رسول خون دے نال لت پت ہو چکے ہے اگے ہو جا میں تڑپدا تڑپ جاواں لیکن رب دی نماز ختم نہ ہوے. سبحان اللہ. آگے عبدالرحمن مختصر نماز پڑھائی عمر کو اٹھایا. اے بدبخت دا نام سی ابو لولو فروز. کی نام ہے جہاں بہت بڑا مزار ہے ایران کے اندر ابو لولو فروز نامی. سنتے ہو اس نے خنجر مارا. ابو کلام آزاد لکھتے ہیں اس نے عمر کو خنجر نہیں مارا اسلام کو. اس نے عمر کو خنجر نہیں مارا خلافت کو زخمی کر دیا اسلام کو زخمی کر دیا. پیغمبر کی زبان سے نکلا تھا لوگوں ساری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے اسلام کو عمر کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا تھا عمر جب باپ مرتا ہے بیٹا روتا ہے ماں مرتی ہے بیٹیاں روتی ہیں بھائی مرتا ہے بھائی روتے ہیں دوست مرتا ہے دوست روتے ہیں. عمر جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا قیامت تک محمد کا اسلام ہوتا رہے گا. گر گئے نماز
نسیا صحابہ نے پکڑنے کی کوشش کی 13 صحابہ زخمی ہیں اور ان میں 6 اور بھی شہید ہو اللہ ایک صحابی نے کمبل سی انہوں نے کمبل اٹھے پایا کمبل بھاگے جفا بھاگے نے پکڑ لیا وہ خنجر جو اس کے ہاتھ میں تھا جب پکڑا گیا اس نے خود اپنے پیٹ میں خنجر مارا اور وہیں اس نے خودکشی کر لی جب عمر نے ہوش آیا فرمایا میرے اوپر حملہ کس نے کیا کافر مسلمان ہے انہوں نے کہا جی مجوسی ہے فرمایا الحمدللہ میرے خون سے کسی مسلمان کا ہاتھ رنگین نہیں ہوا مجھے آواز نہیں آ رہی سبحان اللہ زخمی ہو کے گر گئے بچہ کہنے لگا ابا جان حکیم لے آوا طبیب لے آوا آپ گر گیا پیچھے حضرت نہیں واپس میرے بندے پیچھے حضرت امام حسین اللہ اکبر چاچا گر گیا بھتیجا کہنے لگا چاچا جی فکر نہ کرو یکم محرم نو جڑی نماز اللہ اکبر کر کے تسی شروع کیتی ہے میں 10 محرم نو دے سجدے پورے کر کے دکھاواں گا سجدے مکمل کر کے نانے دی امت نو دس دیاں گا نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں سبحان اللہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز اشتدا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں پہلے گئے کوہرام بچ گیا عمر زخمی نہیں ہویا اسلام زخمی ہو گیا خلافت زخمی ہو گئی مدینہ زخمی ہو گیا صحابہ زخمی ہو گئے 3 دن آپ موت و حیات کی کشمکش دے گزر سکتے ابا جی ڈاکٹر کہنا طبیب لاؤ دوائیاں دا اثر مک گیا دعا دا اثر شروع ہو گیا آیا طبیب نے کوئی دوائی دیتی تھی اللہ پکڑا ہے سارا زخمہ جو نکل اور فرمایا پوتر ہے طبیبہ والدہ گیا اماں جی وال چلا سبحان اللہ اماں وال جا اے نہ کہیں کہ امیر المومنین نے بھیجے بڑے پتر نے نہیں پڑھتے ماں دے سامنے بھی کوئی صدر ہوتا ہے کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے کوئی خلیفہ ہوتا ہے اماں جی نے یہ کہنا بڑے پتر کی آرزو آخری تمنا اور آرزو ہے روزے سے میں نے سون کی جگہ پہ دیتی سبحان اللہ اور اسی کو حوصلہ سبحان اللہ جا پتر جلدی سے اس وقت عبداللہ ابن عمر شاد دروازے پہ پہنچے دروازہ کٹکھٹایا اندر رون دی آوازاں اللہ اماں جی رو رہی نے جدوں دروازہ کھلیا ابا جی نے بھیجیا میری زندگی کی آخری تمنا روزے چ سون دی اگر اجازت دیو اماں جی نے سن گیا کہ میں اپنے لئے قبر دی جگہ رکھی ایک میرا ابا ایک میرا خام ہے تیسری قبر دی جگہ میں اپنے لئے رکھی ہے لیکن ہر جزاء الاحسان ہے الا الاحسان سبحان اللہ سبحان اللہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان عمر کا ایک احسان میں نہیں بول سکی جب ساری
میری عظمت دا جھنڈا عمر نے لہرا کے آکھے سی ہاذا بہتان نازی سبحان اللہ میرے کو ٹائم نہیں بنا میں شیشی کھول دوں سبحان اللہ حضور نے پوچھا جی میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے یا رسول اللہ بڑی بولی والی ہے تو بتا سوکن کو پوچھے زینب فرمایا واللہ ما علمت الا خیر آج وقت سی آپ جانتے دی یا واللہ ما علمت الا خیر حضور نے عائشہ کے اندر خیر تو سوا دیکھے ہی کچھ نہیں حضور نے اسامہ سے پوچھا لبرانی سے پوچھا ادھر کونے میں مراد مصطفیٰ بیٹھا ہے عدل و حریت کا امام بیٹھا ہے مراد مصطفیٰ بیٹھا ہے حضور نے فرمایا عمر تو بھی دس میری عائشہ کے بارے تیرا کی خیال ہے سبحان اللہ فرض کیتا گستاخی نہ ہوئے بے ادبی نہ ہوئے اے نکاح میری مرضی میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے نہیں کہہ دی اللہ حضور ایک گل تے دسو ہاں بڑے جسم کی مکھی بیٹھ جاتی ہے حضور نے فرمایا نہیں آپ کے جسم میں مچھر بیٹھ جاتا ہے نہیں پسینے میں بو آتی ہے جواں تواڈے کپڑے وچ پہ جاندیاں ہیں حضور نے فرمایا نہیں عمر کہنے لگا رب ایڈا بھولا پالا نہیں کہ نبی ایڈا پاک ہوئے تو بیوی ناپاک دے دے رب اتنا بھولا پالا نہیں تلوار کٹ گئی مجھے آڈر تو میں منافقین کی گردن اتارتا ہوں اتنا جملہ کہا جس نے اتنا جملہ کہا یہ کہا ھذا بہتان عظیم اللہ نے فرمایا جبریل نس کے جا میرے محبوب نو جا کے کہہ دے عمر نے جب فرش پر رائے دی ہے اللہ کی عرش پر وہی رائے ہو چکی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جاؤ ابا جی سے کہہ دو جگہ سبحان اللہ میں دیتی ہوں جگہ میرے بل دیکھو ذرا لیٹے سے زخم سا جب پتر دروازے پہنچ گیا پتر اماں نے کیا ابا جی مبارک ہو ابا جی مبارک ہو اماں نے سونے کی اجازت دے دی ہے بسترے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے الحمدللہ پوری کائنات کے اندر مجھے اتنی کسی چیز کی خوشی نہیں جتنی محمد کے روضے میں سونے کی خوشی ہے سبحان اللہ زندگی کی آخری آرزو بھی پوری ہو یاد ہے جملہ علامہ سیوطی نے لکھا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا جبریل عمر کی تعریف کہ اگر جبریل نے کی کیا یا رسول اللہ عمر کی تعریف کرنے کے لیے عمر نوح ہونی چاہیے سبحان اللہ جدوں ویکھیا کہ عدل و انصاف دا آفتاب غروب ہو رہا ہے 6 بندیاں دی آپ نے کمیٹی بنائے مسلح خون دے نال لت پت ہو گیا رنگین ہو گیا پھر مینوں کہہ لین دیو خون جب گرتا ہے شہیدوں کا زمین پر سبحان اللہ سبحان اللہ خون جب گرتا ہے کیا خون جب گرتا ہے شہیدوں کا زمین پر بہاروں سا سما ہوتا ہے عرش بری پر سبحان اللہ اور بندہ بڑا کنجوس ہے جڑا اتنا بھی سبحان اللہ نہ کرتا سبحان اللہ اسلام وہ شجر ہے اسلام وہ شجر ہے جس نے پانی سے غذا پائی دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی اسلام وہ شجر ہے جس نے پانی سے ہاں وہ شجر نہیں اسلام وہ شجر نہیں پڑھو میرے نام اسلام وہ شجر اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی
6 आदमी की कमेटी बनाई, किसी रिश्तेदार ने लेंदा ना पुत्र का नाम दिता, हजरत उस्मान, हजरत अली, तलहा, जुबैर, अब्दुल रहमान साहब, भाई जेनू जाओ तुम बना लेना। यकम मुहर्रम अल हराम, अदल व इंसाफ का ये आफ्ताब, मुराद मुस्तफ़ा दामाद हैदर, हमेशा हमेशा रोज़े रसूल के अंदर आगोश मुस्तफ़ा के अंदर। तारीख कौन सी थी? जदों मदीना तैयबा दे अंदर सहाबा नूं पता चलिया कोहराम मच गया, हर सहाबी रो रहे हैं, औरतां क्या, मर्द क्या, बच्चे क्या, सब रो रहे हैं। 17 यतीम, 300 यतीम बाहर निकले मदीने निकले जा, 300 यतीम कहने लगे माता अबूना, माता अबूना। लोगो ए उमर दा जनाजा नहीं जा रहा है, साडे अब्बे दा जनाजा जा रहा है। दौड़ा होया आ रहा है, माता अमीरुल मोमिनीन, माता अमीरुल मोमिनीन। पता नहीं किमें पता चले अमीरुल मोमिनीन टुर गया। उन्हें 10 साल हो गए बकरियां चरांदे हुए, किसी भेड़िए ने अज तक बकरी ते हमला नहीं किया। अज एक भेड़िए ने बकरी ते हमला किया, मैं बड़ा छुड़ाया, उन्हें ना छड़िया। मैं समझ गया कि ये मुल्क किसी आदिल बादशाह तो महरूम हो गया। माता अमीरुल मोमिनीन, माता अबूना, हजरत उम्मे ऐमन फरमादिया ने लोगों अबू बकर उमर इस्लाम दे भाई बाप सन। अल्लाह। अबू बकर उमर इस्लाम दे माई बाप सन। जदों ये टुर गए इस्लाम यतीम हो गया। अल्लाह फरमाते ने वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह, ऐसा शेर सुनाऊंगा सुभान अल्लाह, सारे सफर की थकावट उतर जाए। सुभान अल्लाह। जनाजा अबू हुरैरा ने पढ़ाया, मेरा जनाजा रोज़े ते ले जाना, हुजूर नू सलाम कह देना, दरवाजा आपे ही खुल जावे, अंदर दफना देना, वरना हो जन्नतुल बकी च ले जाना। जनाजा होया, रोज़े ते पहुंचे, सलाम पेश किया, गुलाम आ गया, मुराद मुस्तफ़ा आ गया। अगर इजाजत होवे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दफन करना मेरी मैयत को भी मैं खाने में। सुभान अल्लाह। दफन करना मेरी मैयत को, दफन करना मेरी मैयत को भी मैं खाने में। क्यों क्यों? ताकि मैं खाने की मट्टी रहे मैं खाने में। सुभान अल्लाह, बरामदे वाले ने नहीं क्या सुना? सुभान अल्लाह। ये अपने आगे देश सुनाता हूं तो पहलू है मुस्तफा मिनहा खलक, जिस मिट्टी से ਤੁਹਾਨੂੰ बनाया है उस मिट्टी ਤੁਸੀਂ जाओ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ फैसलाबाद और मौत ਤੁਹਾਡੀ लाहौर आएगी, उस मिट्टी दफन हो। जेड़ी मिट्टी ना बनाया अपने उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ मिनहा खलक ना पहुंची या मुरीदों को मिना तो कारक अल्लाह का कुरान कह रहा है जिस मिट्टी से हुजूर को बनाया उसी मिट्टी से अबू बकर उमर को बनाया। और तीनों की मिट्टी जो है वो जन्नत से ली गई है और तीनों की मिट्टी अम्मा ऐशा के हुजरे से ली गई है।
دفن کرنا عمر غیر دفن کرنا میری میت کو بھی دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں سبحان اللہ. آخری جملہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا نظر ولایت سے دیکھا نظر بصیرت سے میں نے دیکھا جو رحمتیں حضور کی تربت پہ اتر رہی ہیں وہی رحمتیں ابو بکر و عمر کی تربت پہ آنے والا جمعہ انشاءاللہ شہید کربلا پر 12:30 بجے تشریف لے آنا سنتا پڑھ لو